ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ایئر لائن اس دن فیل ہوتی ہے جب اس کا بزنس ماڈل زمین پر آ جاتا ہے اور اسٹیٹ اسے پھر بھی ہوا میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ آج ہم پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا ایک ایسا ہی انالیسس کریں گے جس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا بزنس ماڈل آسمان سے زمین پر آ گیا۔ اس ایپیسوڈ میں ہم 3 بیسک کام کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم ان پلرز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جن پر کسی بھی ایئر لائن کا بنیادی بزنس ماڈل کھڑا ہوتا ہے، اور پھر ہم اسی بزنس ماڈل پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو رکھ کر دیکھیں گے کہ کہاں کہاں فیلئر ایگزسٹ کرتا ہے، اور پھر آخر میں ہم یہ سمجھیں گے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو پرائیویٹائز کرنا ہی کیوں ایک آپشن رہ گیا تھا۔ یہ ڈسکشن کسی انسان پر نہیں بلکہ سسٹم پر ہوگی۔ کسی بھی ایئر لائن کا انالیسس کرنے کے لیے ہمیں 5 بنیادی پلر سمجھنے کی ضرورت ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پلر ہے ریونیو ریالٹی، یعنی کمائی کا نظام۔ ایئر لائن پیسہ 3 جگہ سے کماتی ہے۔ سب سے پہلے مسافر، دوسرے نمبر پہ کارگو اور تیسرے نمبر پہ ایکسٹرا چارجز۔ ایکسٹرا چارجز میں آپ کے بیگیجز، سیٹ اور اپ گریڈ آتے ہیں۔ تو چلیے اس سب کو ایک مثال لے کے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک جہاز میں 300 سیٹس ہیں، اور اگر ان 300 میں سے 240 سے 260 سیٹیں روز بھر جاتی ہیں اور ان میں کچھ بزنس اور پریمیم کلاس پیسنجر بھی ہیں، تو کوئی بھی ایئر لائن لاس میں نہیں جاتی۔ لیکن اگر صرف 140 سے 160 سیٹیں بھرتی ہیں اور زیادہ تر سستے ٹکٹس ہیں، یعنی کہ پیسنجر زیادہ تر اکانومی کلاس کے ہیں، تو ایئر لائن ہر فلائٹ پر لاس کرتی ہے۔ یعنی کہ ایک ایئر لائن کو بھری ہوئی سیٹس نہیں چاہیے بلکہ مناسب قیمت والی سیٹ چاہیے ہوتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایئر لائن اپنے پروفٹس کے لیے زیادہ تر بزنس کلاس اور پریمیم کلاس پہ ریلائی کرتی ہے۔ یہاں پہ اگر ہم پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا کیس دیکھیں تو جب یورپ اور دوسری ہائی ویلیو مارکیٹس بند ہوئیں تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا پریمیم پیسنجر کٹ ہو گیا، یعنی کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی کمائی کا پہلا پلر کمزور ہو گیا۔ تو چلیے اب آتے ہیں دوسرے پلر کی طرف، ہارڈ منی لاجک، یعنی خرچے کا نظام۔ کسی بھی ایئر لائن کے خرچے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ جو ہر حال میں دینے ہوتے ہیں، جیسے کہ سیلریز، آفس، ایڈمن، قرضہ اور اس کا سود، اور اگر تو پلین لیز پر ہے تو اس کا کرایہ بھی دینا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر وہ قرضے آتے ہیں جو جہاز کے اڑنے کے ساتھ بڑھتے ہیں، یعنی کہ فیول، ایئرپورٹ اور نیویگیشن چارجز اور مینٹیننس۔ یہاں پہ ایک بہت اہم بات ہے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی کمائی PKR میں ہوتی ہے، لیکن اس کے بہت سے خرچے ڈالرز میں ہوتے ہیں، جیسے کہ اسپیئر پارٹ ڈالرز میں ملتے ہیں، انشورنس ڈالر میں ہوتی ہے اور لیزنگ بھی ڈالر پہ ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو ایئر لائن کا خرچہ اپنے آپ بڑھ جاتا ہے، چاہے ٹکٹ کی قیمت بڑھے یا نہ بڑھے، اور اسے ہم کہتے ہیں ہارڈ منی پریشر۔ اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے کیس میں کرنسی کے پریشر نے اس دوسرے پلر کو بھی کمزور کر دیا۔ تو چلیے اب آتے ہیں تیسرے پلر کی طرف، جو کہ ہے یوٹیلائزیشن، یعنی پلین کا استعمال۔ کوئی بھی جہاز ایئر لائن کے لیے سب سے مہنگا ایسٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ہوا میں ہو تو وہ پیسے بناتا ہے، زمین پر ہو تو پیسے کھاتا ہے، اور اچھی ایئر لائنز کا گول یہ ہوتا ہے کہ پلین روز زیادہ گھنٹے اڑے، لینڈنگ کے بعد جلدی دوبارہ تیار ہو جائے اور مینٹیننس پلانڈ ہو، یعنی کہ ری ایکٹیو نہیں۔ اور اس سب میں اگر سکیڈولنگ ویک ہو، کوارڈینیشن سلو ہو یا پھر ڈسپلن کم ہو تو جہاز زیادہ دیر کھڑا رہتا ہے۔ اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا تیسرا مسئلہ یہیں سے شروع ہوا، یعنی کہ اوور سٹافنگ اور ویک پلاننگ کی وجہ سے جہازوں کا استعمال کم ہوتا گیا، اور جب جہاز کم اڑے تو ہر فلائٹ مہنگی ہوتی گئی، اور اس طرح پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا یہ تیسرا پلر بھی کمزور ہو گیا۔ اور اب آتے ہیں چوتھے پلر پر، جو کہ ہے روٹس اور نیٹ ورک کا۔ ہر ایئر لائن کے پاس 2 قسم کے روٹ ہوتے ہیں، پیسے کمانے والے روٹ اور لاس دینے والے روٹ۔ سمارٹ ایئر لائنز لاس روٹ یا بند کرتی ہیں یا پھر گورنمنٹ سے سیدھی سبسڈی لیتی ہیں، لیکن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے کیس میں یورپ پہ بین کی وجہ سے پروفٹ والے روٹ آٹومیٹیکلی بند ہو گئے اور لاس والے روٹ پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے چلتے رہے، اور اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ کمائی جاتی رہی اور خرچہ ویسے کا ویسا ہی رہا، یعنی کہ نیٹ ورک امبیلنس ہو گیا۔ اور اب آتے ہیں آخری اور 5ویں پلر پر، جو کہ ہے سیفٹی اور ٹرسٹ۔ کسی بھی ایئر لائن کا سب سے قیمتی اثاثہ جہاز نہیں ہوتے بلکہ بھروسہ ہوتا ہے، یعنی کہ پیسنجرز کا بھروسہ، فارن ریگولیٹرز کا بھروسہ، انشورنس اور جہاز دینے والوں کا بھروسہ۔ لیکن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے کیس میں جب ٹریننگ اور لائسنس پر سوال اٹھتے ہیں تو بین لگ جاتا ہے اور انشورنس مہنگی ہو جاتی ہے اور پلین لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور پریمیم پیسنجرز ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں، یعنی کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے کیس میں 5 کے 5 پلر ایک ساتھ کمزور ہو گئے، کمائی کم ہو گئی، خرچہ بھاری ہو گیا، جہاز کم اڑے، روٹس امبیلنس ہو گئے اور ٹرسٹ بھی کولیپس کر گیا۔ اور ایسی سٹیج پر کوئی بھی ایئر لائن ریفارم سے نہیں بچتی، اس سٹیج پر آؤنرشپ اور کنٹرول کی بات ہوتی ہے۔
अब हम 22 मई 2020 के उस क्रैश पर आते हैं जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक सिस्टमैटिक अलार्म था। मैं यहाँ कोई राय नहीं दूंगा, मैं सिर्फ वो बोलूँगा जो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा गया है। तो रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की ये फ़्लाइट PK8303 एयरबस 320 एयरक्राफ्ट लाहौर से कराची आ रही थी। प्लेन बिल्कुल नॉर्मल फ़्लाइट के बाद कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने के करीब पहुँच चुका था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक लैंडिंग के दौरान कॉकपिट में जो बातचीत चल रही थी वो एविएशन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं थी। यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, लैंडिंग एविएशन का सबसे सेंसिटिव फेज़ होता है, इसलिए इस स्टैंडर्ड का फॉलो ना होना बहुत बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन ने लैंडिंग के लिए अप्रोच तो किया लेकिन लैंडिंग गियर प्रॉपर पोजीशन में नहीं थे। इसके बावजूद लैंडिंग कंटिन्यू की गई जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। और इसी लैंडिंग की कोशिश में प्लेन रनवे को नीचे से लगता है जिसे एविएशन की लैंग्वेज में बेली लैंडिंग कहते हैं। और इसी दौरान दोनों इंजन रनवे से टकराते हैं और इंजन का नीचे वाला हिस्सा बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, जेट इंजन अगर नीचे से डैमेज हो जाए तो उसकी जिंदगी सेकंड्स में खत्म हो सकती है। और इस लैंडिंग के बाद पायलट ने दोबारा जहाज को हवा में ले जाने का फैसला किया जिसे एविएशन की जुबान में गो अराउंड कहते हैं। ये फैसला उस वक्त में लिया गया जब दोनों इंजन ऑलरेडी रनवे से डैमेज हो चुके थे और ऑयल लीक स्टार्ट हो चुका था। रिपोर्ट के मुताबिक गो अराउंड के दौरान पहले एक इंजन पावर लूज करता है और फिर कुछ ही सेकंड्स में दूसरा इंजन भी पावर लूज कर देता है। इसका रीज़न ये है कि बेली लैंडिंग के दौरान इंजन का नीचे वाला हिस्सा डैमेज हो चुका था, लुब्रिकेशन फेल हो चुकी थी और इंटरनल ओवर हीटिंग हो चुकी थी। ये सब फेलियर्स अचानक नहीं हुए। जब दोनों इंजन पावर खो देते हैं तो प्लेन के पास लिफ्ट करने के लिए कोई जरिया नहीं रहता। प्लेन रैपिडली हाइट लूज करता है और कुछ ही लम्हों में प्लेन रेजिडेंशियल एरिया में क्रैश हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक मसला एयरक्राफ्ट का नहीं था बल्कि मसला उन प्रोसीजर्स का था जो कि फॉलो किए गए जहाज़ को लैंड करते वक्त। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहती है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए गए, कॉकपिट डिसिप्लिन वीक था, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा फ्लॉज थे। और एविएशन में ये सब चीज़ें किसी इंडिविजुअल की मिस्टेक नहीं होती, ये सेफ्टी कल्चर का रिफ्लेक्शन होती हैं। और इस सब की वजह से ये क्रैश एक टर्निंग पॉइंट बन गया क्योंकि इसने ग्लोबल रेगुलेटर्स को सिग्नल दिए और सेफ्टी पर सवाल उठा दिए। और इस सब ने वो दरवाजे खोल दिए जहाँ से बाकी क्राइसिस शुरू हो गया, जैसा कि लाइसेंस और क्रेडिबिलिटी। यहाँ ये सब कहना कि क्रैश की वजह एक पायलट था या फिर सिर्फ एक गलती थी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक ये सब गलत है। एविएशन एक्सीडेंट एक गलती से नहीं होते बल्कि मल्टीपल लेयर्स के फेल होने से होते हैं। और फिर इस क्रैश के कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी ने पब्लिकली ये बात कही कि मुल्की एयरलाइन के बहुत से पायलट के लाइसेंस या तो फेक हो सकते हैं या फिर उनके डाउट होने का खदशा है। ये एक बहुत गंभीर बात थी क्योंकि एविएशन में लाइसेंस सिर्फ कागज़ नहीं होता, लाइसेंस का मतलब होता है कि स्टेट अपनी जिम्मेदारी गारंटी कर रहा है। और यहाँ पे मसला ये भी नहीं था कि कितने लाइसेंस फेक थे या कितने नहीं, असल मसला ये था कि स्टेट ने खुद अपने लाइसेंस सिस्टम पर सवाल उठा दिया है। और एविएशन में ये बात सिर्फ एयरलाइन को नहीं, रेगुलेटर्स को भी हिट करती है। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एविएशन में रेगुलेटर का किरदार समझना बहुत ज़रूरी है। हर मुल्क में एक एविएशन अथॉरिटी होती है जो ये इंश्योर करती है कि पायलट ट्रेंड हैं, लाइसेंस जेन्युइन है और एयरलाइन रूल्स फॉलो कर रही हैं। जब कोई मुल्क ये कहता है कि हमारे लाइसेंस क्वेश्चनेबल हैं तो दुनिया ये समझती है कि रेगुलेटर का कंट्रोल कमज़ोर है, ओवरसाइट प्रॉपर नहीं है और सेफ्टी एश्योरेंस कंप्रोमाइज्ड है। क्योंकि फॉरेन एविएशन बॉडीज़ ये नहीं पूछती कि कितने लाइसेंस फेक हैं, बल्कि वो ये पूछती हैं कि अगर ओवरसाइट इतनी कमज़ोर है तो हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ से ग्लोबल रिएक्शन शुरू हो जाता है, यानी कि यूरोप की एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की यूरोपियन ऑपरेशन पर बैन लगा दिया। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यूरोपियन एयर स्पेस में ऑपरेट नहीं कर सकती। और ये सब कुछ क्रैश की वजह से नहीं हुआ बल्कि रेगुलेटरी ट्रस्ट की वजह से हुआ था। और फिर इसके बाद अमेरिका की एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान को कैटेगरी 2 में डाल दिया, जिसका सीधा सीधा मतलब था कि पाकिस्तान का एविएशन रेगुलेटर इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फुली मीट नहीं कर रहा। और इस सब की वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की ग्लोबल रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि ये सारे एक्शन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के खिलाफ नहीं थे, बल्कि ये एक्शन पाकिस्तान के एविएशन रेगुलेटर के हवाले से थे। एविएशन में एयरलाइन तब तक सेफ नहीं मानी जाती जब तक उसका रेगुलेटर क्रेडिबल ना हो।
اور اس ریگولیٹری کرائسس کا ڈائریکٹ اثر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پر یہ پڑا کہ یورپ جیسے ہائی انکم والے روٹ بند ہو گئے، پریمیم پیسنجر چلے گئے، انشورنس اور زیادہ مہنگی ہو گئی اور پلین لیز پر لینا مشکل ہو گیا، یعنی کہ کمائی کم ہو گئی، خرچہ بڑھ گیا اور ٹرسٹ کولیپس کر گیا۔ لائسنس سکینڈل کا اصل نتیجہ یہ نہیں تھا کہ کچھ پائلٹ سسپینڈ ہوئے، بلکہ اس کا اصل نتیجہ یہ تھا کہ پاکستان کا ایویشن اوور سائٹ گلوبل لیول پر ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ یہ بین اور ریسٹرکشن کئی سال تک چلتی رہیں، اور جب تک یہ ریسٹرکشنز تھیں تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن بالکل بھی انویسٹیبل نہیں تھی، کوئی سیریس بائر انٹرسٹڈ نہیں تھا اور ایئر لائن سروائیول موڈ میں چل رہی تھی۔ اور جب کئی سال بعد یورپ نے یہ بین لفٹ کیا تو یہ سگنل آیا کہ ریگولیٹری اوور سائٹ میں امپروومنٹ آئی ہے اور ٹرسٹ تھوڑا سا ریسٹور ہوا ہے، اور یہ وہ مومنٹ تھا جب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو پریکٹیکلی پرائیویٹائز کرنا پاسبل ہو گیا۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی چل رہی تھی، اور وہ تھا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا قرضہ۔ کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کرائسس کا شکار تھی، یعنی کہ جہاز اڑ نہیں رہے تھے اور ہر مہینے قرضے کا سود دینا ہوتا تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آج کی کمائی کل پر انویسٹ نہیں ہو رہی، بلکہ آج کی کمائی ماضی کے بل میں جا رہی ہے، اور اس سب کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ایئر لائن انویسٹیبل نہیں رہتی۔ اس لیے حکومت نے ایک کام کیا کہ پرانے قرضے اور بوجھ الگ سٹرکچر میں ڈال دیے اور ایئر لائن کو ہلکا بنایا تاکہ کوئی نیا خریدار سامنے آئے۔ یہ کوئی بہت برا سلوشن نہیں تھا، لیکن اس سب کا مطلب یہ بھی تھا کہ پرانے بل عوام کے بجٹ پر چلے گئے ہیں۔ لیکن اس سارے سینیریو میں کسی بھی اسٹیٹ کے پاس صرف 3 آپشنز بچتے ہیں: ہر سال بیل آؤٹ کر دیا جائے، یا پھر ایئر لائن کو بند کر دیا جائے، یا اس کا کنٹرول بیچ دیا جائے۔ اور کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرفارمنس امپروو نہیں ہو رہی تھی اور بجٹ بھی دب چکا تھا اور ٹرسٹ کسی بھی صورت میں واپس نہیں آ رہا تھا، تو اس سارے سینیریو میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا کنٹرول بیچ دینا ہی سب سے پرفیکٹ سلوشن نظر آتا ہے۔ اور اسی لیے گورنمنٹ نے ریسنٹلی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو پرائیویٹائز کر دیا۔ پرائیویٹائزیشن کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بائر نے سب کچھ اٹھا لیا ہے۔ اصل میں تو بائر نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا فیوچر خریدا ہے، لیکن اسٹیٹ نے اس کے ماضی کا بل اٹھایا ہے۔ بائر کے پاس ڈیسیژن میکنگ، مینجمنٹ اور ڈسپلن چلا گیا ہے، اور اسٹیٹ کے پاس ریگولیشن، مائنورٹی حصہ اور پبلک انٹرسٹ کی ذمہ داری رہ گئی ہے۔ سچ یہ ہے کہ کوئی بھی ایئر لائن 300 لوگ ایز اے سٹاف پر پلین افورڈ نہیں کر سکتی، جو کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا ایگزسٹنگ نمبر ہے۔ دنیا کی باقی ایئر لائنز 120 سے 150 لوگ ایز اے سٹاف پر پلین رکھتی ہیں، لیکن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے کیس میں یہ نمبر 300 تک جاتا ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ اور اس سب کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرائیویٹائزیشن کے بعد یا تو پروڈکٹیوٹی بڑھے گی یا پھر لوگ کم ہوں گے، اور یہ سب سے مشکل حصہ ہوتا ہے پرائیویٹائزیشن کا۔ اور کسی بھی ایئر لائن کی آنرشپ چینج ہونے کے بعد اس کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ بہت سمپل ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جہاز روز زیادہ اڑ رہے ہیں یا نہیں اڑ رہے، فلائٹس ٹائم پر جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی، لاس روٹ بند ہوئے ہیں یا نہیں بند ہوئے، سیفٹی آڈٹ سٹرونگ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ کہ ایئر لائن پر کوئی نیا قرضہ تو نہیں آ رہا۔ اور اگر یہ سب ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایئر لائن صحیح جا رہی ہے، اور اگر یہ سب ٹھیک نہیں چل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے بعد بھی اس کی صرف آنرشپ چینج ہوئی ہے لیکن سٹرکچر نہیں چینج ہوا۔ یاد رکھیے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اس لیے نہیں گری کیونکہ لوگ برے تھے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اس لیے گری ہے کیونکہ نظام غلط ہو چکا تھا، اور کوئی بھی نظام جذبات اور سلوگن سے نہیں چلتا، بلکہ ہر نظام نمبر، ڈسپلن اور ٹرسٹ سے چلتا ہے۔ اس پرائیویٹائزیشن کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے، اور دعا کریے کہ یہ نیا دور اسے نمبر، ڈسپلن اور ٹرسٹ کی بیس پہ چلائے، نہ کہ جذبات اور سلوگن کی بیس پہ۔